امریکی جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ اڑتے تھے اور وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جی یہ ہو گیا افغانستان میں، تو یہ اگر پاکستان نے نہ کیا ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس حیرت میں ہندوستان بھی تھا تو اس وقت چین بھی حیران تھا کہ یہ چیزیں تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھی پاکستان کے بارے میں جو پاکستان نے کر لی۔ اس یوتھ کے پاس فتح کی کوئی کہانی نہیں تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس ڈی مورلائز یوتھ کو بھی ایک کہانی مل گئی۔ پروپیگنڈا کے میدان تک محدود رکھوں گا کیونکہ میں صحافی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو کائنیٹکلی لڑی جاتی ہیں، جہاز اڑتے ہیں، میزائل جاتے ہیں اور لوگ گولیاں برساتے ہیں، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زبانوں سے لڑی جاتی ہیں، جو کہ قلم سے لڑی جاتی ہیں، اور دشمن کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہی کام 2025 سے پہلے کے پاکستان میں ہمارے دشمن نے بھی خوب کیا اور ہمارے اپنوں نے بھی بہت زیادہ خوب کیا، اور ہمارے ان اپنوں نے کیا جن پہ ہم نے خود اپنا خرچہ کیا، جن کو ہم نے اس کام کے لیے تیار کیا۔ وہ جب ہمارے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اندر سے ہمارے خلاف امٹ پڑتے ہیں، اور ہمارے دشمن نے اس کے لیے، میں جب آپ کو یہ بتاؤں، میں ایک وٹنس ہوں ایک تیاری کا، ایک قوم کا پاکستان کے خلاف تیار کرنے کا۔ افغانستان میں 2006 اور 2007 کے دوران میں خود وہاں پہ موجود تھا، میں پاکستان کا صحافی تھا، میں وہاں پہ انویٹیشن پہ گیا تھا۔ وہاں پہ میں نے خود دیکھا کہ ہمارے خلاف افغانستان کو تیار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سے بے خبر یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت افغانستان میں جتنے بھی ٹی وی چینلز بن رہے تھے، ایک طرف امریکہ افغانستان کے اندر ایک لڑائی لڑ رہا تھا، اور وہ لڑائی اس وقت وہ گولی کی زبان میں لڑ رہا تھا، لیکن ہمارا ایک دشمن جو ہے وہ ہماری جڑیں کاٹنے کے لیے، ہمارے خلاف افغانیوں کو تیار کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں زہر اگلنے کے لیے وہاں پہ ٹی وی چینل تیار کر رہا تھا۔ اور میں خود ان ٹی وی چینلز میں رہا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے۔ میرا نیوز کاسٹر جو وہاں کا ہوتا تھا وہ پشتو بولتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بیٹھا ہوا پروڈیوسر جو ہے وہ پرتاب ہوتا تھا، وہ مشرا ہوتا تھا، وہ کھنہ ہوتا تھا، وہ کوئی اور ہوتا تھا۔ تو میں وہاں یہ تمام ٹی وی چینلز دیکھنے کے بعد، اس وقت پاکستان میں کافی میڈیا فلرش کر چکا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے پاس وہ کیری ڈبے ہوا کرتے تھے، ہم اس میں گھوما کرتے تھے۔ لیکن افغانستان کے اندر جو میڈیا تیار ہو رہا تھا اس کے پاس 2 سیٹر ہیلی کاپٹر بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ 2 سیٹر ہیلی کاپٹر امریکی جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ اڑتے تھے، اور وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جی یہ ہو گیا افغانستان میں، تو یہ اگر پاکستان نے نہ کیا ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور وہ مسلسل ہمارے ساتھ ساتھ ایک ٹیم تیار ہوتی گئی، ایک نسل تیار ہوتی گئی جو کہ افغانستان میں بنی۔ پھر پاکستان کے اندر بھی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے نام پہ ہمارے خلاف یہاں پہ میڈیا آیا، وہ یہاں پہ کام کرتا تھا، وہ مختلف ان تمام ممالک سے ان کا تعلق ہوتا تھا جو کہ افغانستان کے اندر لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن پاکستان میں وہ پروپیگنڈا کی وار ہمارے ہی خلاف ہمیں باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ ایسے میں ہم نے 2025 تک کا وقت گزارا، ہم خود ڈی مورلائز رہے، ہم نے اپنے آپ کو معتوب سمجھا، ہم نے کہا کہ ہم تو بہت بری قوم ہیں، اور ہم تو ہر جگہ تمام مسائل کی جڑ ہیں، اور ہم تو بہت بزدل ہیں۔ ہمیں بار بار ہر سال یہ یاد دلاتا رہا کہ ہم تو 1971 کی جنگ ہارے ہیں، ہم نے تو 1965 میں بھی کوئی کارنامہ نہیں کیا، اور ہم نے تو کارگل کی جنگ سے بھی فوجیں واپس بلا لی تھی۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ کوئی فوج نہیں کر رہی تھی، یہ کوئی فوج ہمارے ساتھ نہیں کر رہی تھی، لیکن ہم اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کے ایک ڈیمورلائز قوم بنے ہوئے تھے۔ اور 2025 کے اس دن تک ہم ہمیشہ شاکی رہے، ہم ہمیشہ شکوے کرتے تھے، اور ہم شکوہ کس سے کرتے تھے کہ جی ہم نے اتنے پیسے تو لگا دیے دفاع پہ، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔
ہم نے تو دیکھیں اپنے ملک کے اندر اتنی حکومتیں گرا دی ہیں، لیکن ہم تو کچھ نہیں کر سکے۔ ہم نے ہمیشہ اپنوں سے گلے کیے اور اپنے ہی آپ کو گالیاں دیتے رہے اور اپنے ہی آپ کو کھوستے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دن لے کے آیا کہ جب ایک بار پھر ہندوستان نے غلطی کی، اور اس غلطی کے لیے جس طرح کہ طارق وحید صاحب نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن پھر ہم شکر گزار ہوئے خود ہندوستان کے کہ وہ آیا اور اس نے ایک ایسا کام کیا، اس نے ہمیں موقع دیا۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا 2025 سے پہلے کے حالات بتائے، اب میں آپ کو 2025 کے بعد کے تھوڑے سے حالات بتاتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہمارے مشرقی بارڈر پہ جو کچھ ہوا اس کا اثر پھر ہمارے مغربی بارڈر پہ کیسے ہوا اور ہمارے رویے میں کیا فرق آیا۔ اس سے پہلے 2025 کے اس 10 مئی سے پہلے ہم افغانستان کے معاملے پہ بھی تھوڑا سا ڈیفینسو تھے، اور ہم وار کرتے ہوئے، ہم کچھ بھی کرتے ہوئے بس وار سہتے رہے، ہم پہ وار ہوتے رہے اور ہم سہتے رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب ہم نے دیکھا کہ ایک وہ وقت آیا کہ دنیا نے ہمیں تسلیم کیا، دنیا نے یہ محسوس کیا کہ 10 مئی کو جو پاکستان نے کیا، تو یہ تو ہم اگر اس وقت دفاعی لحاظ سے اور باقی معاملات میں دنیا کے 164ویں نمبر پہ تھے، پھر اچانک ہماری پوزیشن آئی اور ہم دنیا میں 4تھے نمبر پہ آ گئے۔ پھر دنیا نے ہمیں پروپیگنڈے کے میدان میں بھی، میڈیا کے میدان میں بھی، اور ہم پہ بات کرتے ہوئے بھی، اور دفاعی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے پھر ہمیں ریٹ کیا 4تھے نمبر پہ۔ اور اس 4تھے نمبر پہ ریٹ کرنے کی وجہ سے پھر ہم کس لیول پہ آئے؟ پھر ہم انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ کے اوپر امریکہ اور روس اور چین اور اس کے لیول پہ آئے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں میں اس جنگ کو کور کرنے والا وہ صحافی ہوں کہ جس کے ہم نے مختلف نفسیاتی اثرات بھی چیک کیے، اپنے دوستوں کے نفسیات بھی دیکھے اور باقی سب کا بھی دیکھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ چین ساتھ تھا تو پاکستان نے تو یہ جنگ جیتنی ہی تھی۔ لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس حیرت میں ہندوستان بھی تھا تو اس وقت چین بھی حیران تھا کہ یہ چیزیں تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھی پاکستان کے بارے میں جو پاکستان نے کر لی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے اپنے دشمنوں کو تو حیران کیا، لیکن اپنے دوستوں کو بھی حیران کر دیا۔ اپنے دوستوں نے بھی کہا کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہمارے دوست ہیں تو ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے۔ خود چین کے اندر سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ہم تو اگر تھوڑا بہت ساتھ دے بھی رہے تھے لیکن ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ اس قسم کی پلاننگ بھی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ اور یہ پلاننگ اس وجہ سے کامیاب ہوئی کہ ہمارے مین لیڈرشپ نے رائٹ فرام دی فرنٹ جا کے اس جنگ کو لڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایئر فورس چیف جو تھے 15 دن تک وہ گھر نہیں گئے تھے اور وہ اپنے بنکر میں سوئے تھے، اور اس وقت پھر دنیا کو احساس ہوا کہ اب پاکستان کی بات بھی سنی جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بارے میں دنیا کے رویے میں فرق آیا، امریکہ سے لے کے دنیا کے ہر ملک نے ہمیں بہت زیادہ سیریسلی لیا۔ افغانستان کے معاملے پہ پھر انہوں نے ہماری بات مانی، اور افغانستان کے بارے میں ہم نے جو کچھ کہا تو انہوں نے اسے تسلیم کیا۔ اور جب ہم نے افغانستان کے اندر اپنے ان دشمنوں کو مارا جس کے بعد ہم پہ حملے کم ہوئے، تو دنیا نے ہم پہ اس طرح لان تان نہیں کی جس طرح اس سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو مشرقی بارڈر پہ جو کچھ ہوا ہے اس کا اثر ہمارے مغربی بارڈر پہ بھی یہ ہوا ہے کہ اب وہ کسی حد تک خاموش ہو گیا ہے، اور اب افغانستان کے اندر جو فورسز ہیں ان کو اس بات کو یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اور پاکستان کے اندر حملے بند کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ انہوں نے ان بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جنہوں نے پاکستان کے اندر حملے کیے، ان کو اٹھایا اور پاکستان سے بہت دور لے کے چلے گئے۔ اور یہ بھی 10 مئی 2025 کا کمال تھا کہ دنیا نے افغانستان کی طرف ہمارا جو نیریٹو تھا تو اس کو قبول کیا کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور اس کی آخری بات میں آپ کو بتاؤں، اس کی بڑی وجہ یہ تھی جب طالبان افغانستان میں آئے
اور انہوں نے باگرام جیل کے دروازے کھولے تو اس وقت ان کو خود احساس نہیں تھا کہ وہ کن کو کھول رہے ہیں، وہ کس بلا کا رخ کھول رہے ہیں اس دنیا کی طرف۔ تو جب وہ دروازے ہم پہ کھلے تو ہمیں ہمارے دشمن نے بڑی بغلیں بجائیں۔ اس وقت امریکہ بھی خوش ہوا، اس وقت اسرائیل بھی خوش ہوا، اس وقت ہندوستان بھی خوش ہوا، یہ سب بہت خوش ہوئے کہ چلیں اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ نکل آئے ہیں۔ لیکن جب پاکستان نے ہندوستان کو سبق سکھایا اور اس کے ہاتھ کھل گئے تو پھر ہم اس قابل بھی ہوئے کہ ہم اس بلا کے پیچھے پھر افغانستان بھی گئے، اور آج کسی میں جرت نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے وہاں سے آ کے حملے کر سکے، کیونکہ جو ایک بندہ آتا ہے تو اس کے بدلے 10 بندے مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کا میدان تھا، پروپیگنڈا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی وجہ سے جیت دی، ہمیں ایک فتح دی، تو ساتھ میں ہمیں کائنیٹیکلی بھی اس قابل بنایا کہ دشمن جہاں سے بھی وار کرے گا ہم وہیں پہ وار کریں گے۔ اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں، دنیا کے واحد ملک کی حیثیت میں اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم دنیا میں بڑے بڑے تنازعات کے بیچ بیٹھ کے اس کے مسئلے حل کروا رہے ہیں۔ تو ہماری جو یوتھ تھی، اس یوتھ کے پاس فتح کی کوئی کہانی نہیں تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس ڈی مورلائز یوتھ کو بھی ایک کہانی مل گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی تک ٹرمپ سے لے کے کسی چھوٹے سے ملک ایتھوپیا تک کے ملک نے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا کون سا جہاز گرا ہے، لیکن ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ گواہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے، جو کہ اس کو کہتے تو بڑا آدمی ہے، کہ وہ امریکہ کا صدر ہے جو ہمارے طیارے گننے کے لیے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمیں ایک بڑا دن دیا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ چند گھنٹے بعد یہ طورخم کا جو یہ بارڈر ہے تو یہ ابھی آپ کی کہ اگر اپنے لوگ اس تعلیم کے کاروبار میں نہ ہوتے تو یہ ماننی پڑے گی کہ 2008 اور 2013 میں بھی یہی اس میں اگر آپ دیکھیں تو آج کی ہڑتال میرے خیال میں ایک کمزور ترین ہڑتال تھی۔ ہم بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی۔